السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ اس ویڈیو میں آپ کو انگلش ورڈ نیگوشیٹ کے اردو معنی بتائے جائیں گے۔ نیگوشیٹ کا جملوں میں استعمال دکھایا جائے گا، جن کی مدد سے آپ نیگوشیٹ کا مطلب اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ لفظ نیگوشیٹ سے بننے والے کچھ دیگر الفاظ بھی بتائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں نیگوشیٹ کے اردو لغوی معنوں سے۔ نیگوشیٹ کے معنی ہیں گفت و شنید کرنا، مصالحت کی گفتگو کرنا، مذاکرات کرنا، معاملہ کرنا، سے فیصلہ کرنا، سامنا کرنا۔ اس کا تلفظ سنیے: نیگوشیٹ، نیگوشیٹ، نیگوشیٹ۔ اور پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے اس کا استعمال ورب کے طور پر ہوتا ہے۔ کسی معاملے یا معاہدے پر دو فریقین کے درمیان آپس میں بات چیت، جیسے کوئی قیمت طے کرنا یا کسی تنازع پر آپس میں گفتگو کے لیے انگلش میں نیگوشیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیگوشیٹ کا جملوں میں استعمال دیکھیں: It will take some time for the companies to negotiate the contract۔ اس کے معنی ہیں اداروں کو معاہدے پر بات چیت کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ The government will not negotiate with the terrorists۔ حکومت دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرے گی۔ You are now in a strong position to negotiate a deal۔ اب آپ کسی معاہدے پر بات چیت کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ Attempts to negotiate peace ended in a peaceful deal۔ امن مذاکرات کرنے کی کوششیں ایک پرامن معاہدے پر ختم ہوئیں۔ A committee has been formed to negotiate a deal with the labor union۔ مزدور یونین کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ محمود has good negotiating skills۔ محمود کے پاس گفت و شنید کی اچھی مہارت ہے۔ We have decided to negotiate a loan with the bank۔ ہم نے بینک کے ساتھ قرض کے لیے بات چیت کا فیصلہ کیا ہے۔ The customer wanted to negotiate over the price۔ گاہک قیمت پر بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ They have refused to negotiate on this issue۔ انہوں نے اس معاملے پر بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ The climber had to negotiate a steep rock face۔ کوہ پیما کو ایک کھڑی چٹان کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہماری میننگ ان اردو والی پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور دیگر اہم انگلش الفاظ کے اردو معنی جانیں۔ انگلش ورڈ نیگوشیٹ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئیے ورب میں اس کی مختلف فارمز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی پریزنٹ فارم ہے نیگوشیٹ، اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے نیگوشیٹنگ، اس کی پاسٹ فارم ہے نیگوشیٹڈ اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی نیگوشیٹڈ ہے۔ اب نیگوشیٹ سے بننے والے کچھ دیگر انگلش الفاظ کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیگوشیٹ سے ایک ورڈ بنتا ہے نیگوشیٹر۔ نیگوشیٹر کے معنی ہیں گفت و شنید کرنے والا، معاملے پر گفتگو کرنے والا، مصالحت کار۔ اس کا تلفظ سنیے: نیگوشیٹر، نیگوشیٹر، نیگوشیٹر۔ اور پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے اس کا استعمال ناؤن کے طور پر ہوتا ہے۔ آئیے نیگوشیٹر کا کچھ جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں۔ احمد از این ایکسیلنٹ نیگوشیٹر۔ احمد ایک بہترین مذاکرات کار ہے۔ مظہر از ریگارڈڈ ایز اے ٹف نیگوشیٹر۔ مظہر کو ایک سخت مذاکرات کار سمجھا جاتا ہے۔ They have placed great trust in him as a negotiator۔ انہوں نے ایک مذاکرات کار کے طور پر ان پر بہت اعتماد کیا ہے۔ The best negotiator makes both sides feel like winners۔ بہترین مذاکرات کار دونوں فریقوں کو فاتح کی طرح محسوس کرواتا ہے۔ مقصود is a self-assured confident negotiator۔ مقصود ایک خود اعتماد پر اعتماد مذاکرات کار ہے۔ نیگوشیٹ سے ایک اور ورڈ بنتا ہے نیگوشیٹری۔ یہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہیں مذاکرات کارانہ، مصالحت کارانہ، گفت و شنید والی۔ نیگوشیٹری کا بھی کچھ جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں۔ منصب possesses good negotiatory skills۔ منصب کے پاس گفت و شنید والی اچھی مہارت ہے۔ A good negotiator must have a negotiatory mind۔ اس کا مطلب ہے ایک اچھے مذاکرات کار کے پاس مذاکراتی ذہن ہونا چاہیے۔ اب نیگوشیٹ کے کچھ سینونیمز یعنی یہی معنی دینے والے کچھ دیگر انگلش الفاظ جانتے ہیں۔ بارگین، اس کے معنی ہے مول تول کرنا،
सौदा तय करना, मामला करना। अरेंज इसके मायने हैं बंदोबस्त करना। वर्कआउट इसके मायने हैं करने की तैयारी करना। डील विद इसके मायने हैं निमटना, लेन देन करना। कोप विद इसके मायने हैं मुकाबला करना, से निमटना। डिबेट इसके मायने हैं बहस करना, बातचीत करना। सेटल इसके मायने हैं तय करना। मीडिएट इसके मायने हैं सालिसी कराना, बीच में पड़ना। हैंडल इसके मायने हैं सरंजाम देना, करना, हल करना। और कंसल्ट इसके मायने हैं मशवरा करना। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप नेगोशिएट के मानी अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बतौर वर्ब इस्तेमाल को आप समझ गए होंगे। इस लफ्ज़ से बनने वाले अल्फाज नेगोशिएटर और नेगोशिएटरी के मानी भी आप जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।